دشت بو کشا جانب زنبیل ماں آفری بردست و بربازوئے تو وقت کی قدر ضروری بخدا ہوتی ہے غور کرتا نہیں انسان خطا ہوتی ہے بلحوث دیر نہ کر پڑھ لے محبت کی نماز یہ ادا ہو نہیں سکتی جو قضا ہوتی ہے ماں بہنیں بہو بیٹیاں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اور آپ حضرات بآواز بلند پڑھیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما کر سعادتیں حاصل فرمائیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کیا وقت ہو گیا؟ ایک بہت ٹائم ہو گیا جی 2 گھنٹے جزاک اللہ شکریہ۔ بہرحال اتنی دور سے چل کے حاضر آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، تو جتنی دیر آپ حکم کریں گے اور جتنی دیر آپ ساتھ دیں گے اتنی دیر ہم خدمت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم حق بات کہنے اور سننے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی بات ہم آپ کو سمجھا سکیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشرو آپ نے کئی تقریریں سماعت فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا شمیم القادری صاحب قبلہ جو بہترین صلاحیت کے مالک ہیں اور بہترین تقریر فرماتے ہیں، نصیحت آموز جملوں سے آپ کو نوازا۔ حضرت علامہ مولانا افسر حسین صاحب قبلہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں نصیحت آموز باتیں آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ حضرت علامہ مولانا ساجد رضا صاحب نے بھی آپ سے ہم کلام ہوئے، سب نے یہ بتایا کہ صاحب ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو ہر آدمی کو یقین ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آدمی تو گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، خطاؤں کی معافی بھی مانگتا ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر رکھے، خشیت الہی دل میں بسا کے اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہے، عبادت کرتا رہے۔ لیکن پھر بھی بندہ ڈر رہا ہے، اس کی سیٹی کم کر دو کہ پتہ نہیں ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اور سب بتاتے بھی ہیں صاحب کہ آج ہم کو جو سزا مل رہی ہے، ہمارے بدعمالیاں ہیں جو ہم کو سزا مل رہی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، آپ عبادت نہ کریں، اللہ سے نہ ڈریں، آپ اطاعت و فرما برداری اللہ کی نہ کریں، شریعت کی پابندی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ڈریے، روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے اور نیک عمل کریے، لیکن آپ ذرا یہ بھی تو غور کیجئے کہ کس کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا
ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. آدمی ڈر رہا ہے یا اللہ میرے خطاؤں کی میری غلطیوں کی سزا اب دنیا میں ملے گی یا میدان محشر میں ملے گی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری رحمت آگے بڑھ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لے گی. مسلمانوں جب یہ سیلو کر دو بس. سیٹی آواز کم کر دیجئے بس. سیٹی کم. ہاں ہاں بس 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 بس. ہاں یہ اب صحیح ہے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں ہم سب کو پیدا فرما دیا. یہ بہت بڑا سہارا ہے, ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے. کیا مرتبہ ہے آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. کبھی آپ نے غور کیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہ پتلے کو بنانا اور فرشتوں سے اللہ نے فرمایا اب میں صرف وہ ترجمہ ہی بیان کرتا چلا جا رہا ہوں, اتنا وقت نہیں ہے, وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پوری جو ہے تفصیلی بات کی جائے. آیت کریمہ پڑھوں پھر ترجمہ کروں پھر اس کے بعد تفسیر بیان کروں. بہرحال مختصر سے راستے سے آپ کو لے چلنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں دنیا میں اپنا نائب بنانا اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اچھا خلیفہ اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ کوئی ہوگا اللہ کا خلیفہ؟ اللہ تو بے نیاز ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ بھی بریلویوں کا عقیدہ آپ سمجھ لیجئے. پہلے بریلوی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق و مختار ہے, خالق ہے, وہ ساری چیزوں کا مالک و مختار ہے. پروردگار عالم نے ذرے ذرے کی تخلیق فرمائی ہے, اس کے قبضے میں ہماری جان ہے, ہماری موت ہے, زندگی اور عزت آبرو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی فرشتہ شریک ہے. تو اس کا خلیفہ کون ہے؟ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب خلیفہ جس کا بنانا چاہ رہا پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو, اس کا پیر کوئی ہوگا ضرور, تبھی تو خلیفہ بنا رہا ہے. اور پیر پہلے پیدا ہو چکا ہے. آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, اور پھر بنایا اور پتلا سامنے رکھا اور کہا کہ فرشتوں اس کا سجدہ کرو, سجدہ کرو. تو فرشتوں نے کو حکم دیا سجدہ کرو, حکم دیا سجدہ کرو, اور پھر حکم دیا کہ سر اٹھاؤ سجدے سے. سجدہ کرنے کا بھی حکم آیا, سجدہ ختم کرنے کا بھی حکم آیا. سجدہ کرو. ایک بات اور بتاؤں, اللہ نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو. چلیے بس ٹھیک ہے بولنے دیجئے. فرشتوں سجدہ کرو, اور اس سجدے میں اللہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا. تم آدم کا سجدہ کرو. اب آدم کا مرتبہ دیکھو, خلیفہ کا مرتبہ دیکھو, اور ان کے پیر کا مرتبہ دیکھو. رب فرماتا ہے فرشتوں سجدہ کرو, میں اس میں شامل نہیں ہوں گا, تم ان کا سجدہ کرو. لیکن جب میرے محمد رسول اللہ میرے محبوب پر درود بھیجا جائے گا تو فرشتوں تم کو بھی شامل کروں گا اور میں خود بھی شامل ہو جاؤں گا. نبی کا مرتبہ آپ دیکھیے کتنا بلند و بالا ہے. اس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا.
سجدہ کرو، اور سجدہ ختم کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ معراج کی رات میں آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل جاؤ میرے محبوب کے قدموں کو چومو، قدموں کو چوم لو۔ قدم چومنے کا حکم دے رہا ہے پروردگار عالم، لیکن سر اٹھانے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ جبریل قدم چومو، میں اجازت دے رہا ہوں، حکم میرا ہے کہ قدم چومو، لیکن سر اٹھانا نہیں۔ جب میرا محبوب آ کے کھول دے تب سر اٹھانا، جب میرے محبوب کی اجازت ملے تب سر اٹھا سکتے ہو۔ یہ نبی کا مرتبہ ہے، اس کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ساتھ رہیں۔ فرمایا کہ جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن یہ گندم کا درخت ہے، اس کو نہ کھانا۔ اللہ کی مشیت تھی، کھا لیا۔ اس کے بعد رب نے فرمایا آدم اپنی بیوی کو ساتھ میں لو اور جنت سے نکل جاؤ، جاؤ زمین پر چلے جاؤ، زمین پر جاؤ، اب جنت میں نہ رہو۔ یہ مشیت تھی کہ جب آدم علیہ السلام کھائیں گے پھر اس کے بعد ان کو زمین پہ بھیجا جائے گا، تب نسل انسانی کی ابتدا ہوگی، چلے گی نسل انسانی۔ بہرحال یہ جنت سے نکل جاؤ۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی کو لو، جنت سے نکل۔ کہاں تھے؟ جنت میں، جنت میں۔ اور جنت ہے کہاں؟ کہاں ہے جنت؟ زمین سے پہلا آسمان 50,000 سال کی مسافت، دوسرا آسمان 50,000 سال کا سفر، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر چھٹا، پھر ساتویں آسمان سے 50,000 سال کی دوری پر، 50,000 سال کی مسافت کی دوری پر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر تب جنت۔ جنت کہاں؟ سمجھ گئے آپ جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے چلے تو قرۂ نار سے بھی گزرے، قرۂ آب سے بھی گزرے، قرۂ منجمی سے گزرے۔ آگ نے نہیں جلایا، پانی نے نہیں بہایا، ٹھنڈک نے نہیں جمایا، وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا آئے، سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ، 5ویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان پہ، اس کے بعد زمین پہ تشریف لائے۔ کتنی دوری طے کی ہے؟ اب آج کے مولویوں کو دیکھیے ذرا، آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنا تو مان لیتے ہیں، آدم علیہ السلام آ سکتے ہیں، جنت سے یہاں آ سکتے ہیں، قرۂ نار کو طے کر سکتے ہیں، کوئی حرف نہیں آئے گا، قرۂ آب کو طے کر سکتے ہیں، پانی نہیں ڈبوئے گا۔ آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام جنت سے چلے، قرۂ نار سے گزرے، قرۂ آب سے گزرے، قرۂ منجمد سے گزرے، سدرۃ المنتہا سے گزرے، 7واں آسمان کو پار کیا اور پھر زمین پر تشریف لائے۔ تو آدم کا آنا تو مان رہے ہیں اور نبی کا جانا نہیں مان رہے ہیں، نبی کا جانا نہیں مان رہے۔ کیسی الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں۔ نبی کا جانا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے اور جانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے۔ لے جانے والے کا بھی کوئی جواب نہیں اور جانے والے کا بھی کوئی جواب نہیں، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر جو ہے وہ کمی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے سبحان الذی،
سب سے پہلے یہ جملہ فرمایا پاک ہے وہ ذات، تاکہ سارے لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اگر وہ ساری کائنات کو صرف کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے، ایک لنگڑے مچھر سے ایک جو ہے نمرود کو مار سکتا ہے، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ چند لمحے میں اپنے محبوب کو لے جائے، اپنا دیدار کرائے، پھر واپس کرائے، تو اس میں کیا محال کی بات ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب لوگ یہاں مغالطہ کا بندے، اللہ نے کہا بندے کو، تو ہم بھی بندے ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، نبی بھی بندے ہیں معاذ اللہ، وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی سوتے جاگتے ہیں، وہ بھی سوتے جاگتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بشر نہیں۔ علامہ اقبال نے اس کی تشریح کی ہے، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار وہ منتظر۔ فرمایا اے لوگوں کہیں اس لفظ سے غلطی جو ہے نہ کر جانا، آقا ہم دوسرے بندے ہیں اور آقا کا مرتبہ اور ہے، وہ اور بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا محبوب آئیے، آپ آئیے میرا دیدار کر کے پھر واپس جائیے۔ تو ہم بندے ہیں، ہم سراپا انتظار وہ منتظر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بار بار عرض کرتے ہیں یا اللہ نظر آ جا، یا اللہ نظر آ جا، وہ انتظار کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دیدار کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، لیکن محبوب کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کے دیدار کے لیے منتظر ہے، بے چین و بے قرار ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار وہ منتظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے گیا۔ ہم سب جو ہے سجدہ کرنے کب انتظار کرتے ہیں، مسجد میں کب مؤذن پکارے، کب مؤذن پکارے، کب ہم جا کے دوڑیں اور سجدہ کریں، کب ہم جائیں اور سجدہ کریں۔ بندہ انتظار کر رہا ہے کب پکارا جائے، اللہ کا کب بلاوا آوے اور ہم جا کر سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور ایک وہ بندے ہیں آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ رب تعالیٰ خود انتظار کرتا ہے کہ میرا محبوب کب سر اپنی میری بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ ما سراپا انتظار وہ منتظر، محبوب اس نبی کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بال تک آقا پورا جسم معجزہ ہی معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج النبی ہے، نبی کی معراج ہے۔ کوئی کہے کہ ہم نے اللہ کو جاگتے میں اپنے سر کو آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اے مصطفیٰ آپ کوئی میں نہیں ہے، کوئی ایک طرف اور آپ کا مرتبہ ایک طرف، آپ آئیے میرا دیدار کر لیجئے۔ اور پھر جو ہے آپ ایک تاریخ میں آتا ہے الم نشرح لکا، قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کو سب کو یاد ہوگا، الم نشرح لکا، اے محبوب کیا میں نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ آپ کے سینے کو، اس کے مفسرین نے کئی جو ہے تفسیریں بیان فرمائی ہیں، کیا میں نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اے محبوب اگر دنیا میں آپ کو بھیجوں گا، دنیا کے لوگ آپ کو ستائیں، آپ کے شان میں بد کلامی کریں، آپ کو ستائیں، پریشان کریں، زود و کوب کریں، لیکن ان کی زبان میں، ان کی بولی میں آپ ان کو جواب نہ دینا، آپ اخلاق و محبت کے ساتھ ان سے پیش آنا، وہی قوم آپ کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کا درود پڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ کا سینہ کیا میں نے کشادہ نہیں کر دیا؟ اور اس کے بعد میں کہ علم نشرح لکا، مفسرین کرام نے اس کی کئی روایتیں ہیں، کئی لوگوں نے اس میں لکھا ہے، مختلف الرائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 مرتبے سینہ چاک کیا گیا،
کچھ لوگوں نے لکھا 4 مرتبے سینہ چاک کیا گیا، کچھ لوگوں نے لکھا کہ 3 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، لیکن معتبر حدیثوں سے اور زیادہ تر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ کہ 3 مرتبہ آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ ایک جب بچپن کے عالم میں تھے 2.5 سال کے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ جلوہ افروز تھے تو وہاں سینہ چاک کیا گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 طریقے سے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، ایک روحانی طور پر اور ایک پریکٹیکلی طور پر آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ روحانی طور پر کیا فرماتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ روحانی طور پر ایسے سینہ چاک کیا گیا، آپ کے روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی عقل سلیم عطا فرمائی تھی، اتنا عقل عطا فرمائی تھی کہ ساری جہان کے لوگوں کی عقلیں جہاں ختم ہو جائیں، میرے محبوب کی عقل کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ روحانی طور پر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی عمر شریف 35 سال کی ہے، ابھی سب کچھ پردے میں ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی 35 سال کی آپ کی عمر شریف ہے کہ تو کعبہ کے مکے کے لوگوں نے آپس میں سب مشورہ کیا، سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد مشورہ کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، اور خانہ کعبہ پہلے سے ہی تھا، اللہ کا گھر پہلے سے موجود تھا، اس کی تعمیر کی جائے، تو اس میں سب لوگ چندہ لگائیے، سب لوگ آپس میں مل جل کے اس کا کام پورا کیجئے، مزدوری کیجئے، محنت و مشقت کیجئے، بڑا ثواب ملے گا۔ بہرحال سارے قبیلے کے لوگ متفق ہو گئے اور چندہ بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، اس کے بعد جو ہے اس کی تعمیر مکمل کر دی گئی۔ جب مکمل کر دی گئی تو ان قبیلوں میں جو سب سے زبردست سردار تھا، قبیلہ بھی زبردست تھا، اس نے کہا کہ حجر اسود ہم رکھیں گے خانہ کعبہ میں۔ تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر تو سب نے مل کے کی ہے، اور جو ہے وہ حجر اسود آپ اکیلے رکھیں؟ تو کہا کہ یہ صدیوں کا معاملہ ہے، قیامت تک اس کا نام روشن رہے گا۔ تو کہا تو اس میں ہم لوگ بھی ثواب کے مستحق ہیں، ہم سب لوگ رکھیں گے، یہاں تک کہ تلواریں نکل پڑی۔ لیکن پھر یہ مشورہ کیا گیا کہ اچھا آج سب لوگ جائیے اور سو جائیے، اور 2 آدمیوں کو پہرے پہ بٹھا دیا جائے، جو سب سے پہلے صبح آ جائے خانہ کعبہ میں تو وہی جو فیصلہ وہ سنا دے گا، اس فیصلے کو سب لوگ مان لیں۔ سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیں گے، سب چلے گئے اپنے اپنے گھر۔ اللہ نے سارے لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ غالب کر دیا، سب کو سلا دیا، اور اپنے محبوب کو صبح اٹھایا اور کہا اے محبوب سارے لوگ سو رہے ہیں، اب آپ پہلے جائیے خانہ کعبہ کے اندر۔ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں تو پہرے دار جو دیکھ رہے ہیں کہا رہے یہ تو صادق آ گئے، امین آ گئے، خدا کی قسم کبھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، ان کا فیصلہ سب لوگ مانیں گے، مانا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، سارے لوگوں کو جگایا گیا، اس کے بعد سب اکٹھا ہوئے، کہنے لگے ہاں آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے کہ حجر اسود کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں کے گھر میں، کہا چلیے، وہاں تشریف لے گئے، تمام اپنے ساتھ میں تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، 8 یا 10 سردار تھے ان کو بھی ساتھ لے گئے، تو آپ نے چادر بچھائی، اور چادر بچھانے کے بعد سنگ اسود کو، حجر اسود کو چادر پہ رکھا، اور سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، یہ کونا تم پکڑو، یہ کونا تم پکڑو، ادھر تم پکڑو، ادھر تم پکڑو، سارے لوگوں نے اس کپڑے کو پکڑ کر سنگ اسود کو، حجر اسود کو لا کر خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیا۔ اب سب خوش ہیں، سب خوش ہو گئے۔ یہ عقل ہے، یہ اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی عقل عطا فرمائی تھی۔ ابو جہل کا معمولی پڑھا لکھا نہیں تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، بڑے بڑے لوگ عربیون نسل کے لوگ تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ لا کر وہاں خانہ کعبہ کے پاس رکھا گیا، تو آقا نے فرمایا اب سب لوگ تو اس میں حصے دار ہو گئے، سب لوگوں نے لا کے رکھ دیا ہے، اب اگر آپ لوگ کہیں تو اس سنگ اسود کو، حجر اسود کو ہم خانہ کعبہ کی دیوار میں چسپا کر دیں۔
رکھ دیں. تو سارے لوگوں نے کہا ہاں آپ رکھ دیجئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کو جگا کر میں نے خانہ کعبہ میں بھیج دیا ہے اور سب کے ہاتھوں سے میں نے سنگ اسود کو بلا کر لا کے یہاں رکھوایا ہے اور اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے سنگ اسود کو رکھواؤں گا تاکہ قیامت تک آپ کے فیض سے ساری دنیا فیضیاب ہوتی رہے. تو یہ روحانی جو ہے طور سے آپ کے قلب کو جو ہے وہ چاک کیا گیا اور بچپن میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, دل کو نکالا گیا, دھولا گیا. تو جو ہے بچپن میں جو کھیلنے کی عادت ہوتی ہے اس کے سسٹم کو نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد جب قرآن مقدس نازل ہونے کا وقت آیا تو قرآن مقدس ایسی کتاب ہے, بڑے سے بڑے عظیم پہاڑ کے اوپر اگر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, برداشت نہ کر سکے گا. تو نبی کا سینہ چاک کر کے اس میں حکمت بھر دی گئی اور یہ قوت و طاقت بھر دی گئی کہ پورا قرآن اتار دیا جائے گا لیکن نبی کے قلب کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہیں آئے گی. کھلا گیا. اس کے بعد تیسری مرتبہ جب معراج میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا گیا تو جبریل کو حکم ہوا جاؤ جبریل میرے محبوب کو بلا کر لاؤ. تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. جبریل چھت کی طرف سے آئے, دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور جا کر کے اندر پہنچے تو دیکھا محبوب سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. تو رب نے کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کیا میں نام لے کر پکاروں یا محمد؟ تو رب نے فرمایا کہ اے جبریل یہ میرے محبوب کا نام ہے, محبوب کا نام. پورا قرآن لے جانے کا شرف میں نے تمہیں عطا کیا ہے, پورا قرآن لے گئے ہو. پڑھو اس میں موسیٰ کو پکارا ہے تو یا موسیٰ, میں نے آدم کو پکارا ہے تو یا آدم, عیسیٰ کو پکارا تو یا عیسیٰ. سارے پیغمبروں کا ذکر جو میں نے کیا ہے تو ان کا نام لے کر کیا ہے. لیکن کبھی تم پورا قرآن دیکھ ڈالو میں نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا ہے. تو جب رب تعالیٰ میں پیدا کرنے والا رب جب اپنے محبوب کا نام نہیں لے رہا ہوں تو تم کیسے لے سکتے ہو؟ نام نہ لینا تو کہ کیسے جگایا جائے؟ نہیں کپڑے پکڑ کے اشارہ کر دیا جائے, نہیں اشارہ بھی نہیں کرنا ہے, آواز بھی نہیں دینا ہے. عرض کیا یا اللہ تو پھر نہ آواز دینا ہے نہ اشارہ کرنا ہے تو کیسے جگایا جائے؟ رب نے فرمایا طریقہ میں بتاتا ہوں, کرنا تمہارا کام ہے. قبل قدمئی یا جبریل, میرے محبوب کے تلوؤں کو چوم لو. میں نے تمہارے ہونٹ کافوری بنائے ہیں, اپنے محبوب کے تلوے میں نے نورانی بنائے ہیں. جب کافور نور میں مل جائے گا تو میرا محبوب آنکھیں کھول دے گا. تو جبریل نے تلوہ چوما نبی کا, ساری کائنات دیکھ لے. رب نے اسی لیے بھیجا اور کہا کہ تلوہ چومو, ساری کائنات دیکھ لے کہ جسم کا شروع کا حصہ سر ہے اور آخری حصہ پیر ہے. نبی کے پیر اور جبریل کا سر, دنیا دیکھ لے کہ نبی کا جہاں آخری حصہ ہے وہ پیر, وہاں پر جبریل کا سر مبارک ہے. سب دیکھ لیں جہاں نبی جبریل کا مرتبہ ختم ہوتا ہے میرے محبوب کا مرتبہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے, بریلوی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ جبریل کو اپنے محبوب کا خادم بنایا ہے. بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوم رہے ہیں, کہیں اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں, کہیں آنکھوں سے لگا رہے ہیں, کہیں سینے سے لگا رہے ہیں. تو آقا مسکرائے اور فرمایا جبریل یہ کون سی ادا ہے جو تم کبھی سر سینے پہ رکھ رہے ہو, کبھی ہونٹوں سے چوم رہے ہو, کہیں سر پہ رکھ رہے ہو, یہ کون سی ادا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں یہاں آنے میں بھی اللہ کی مرضی ہے اور اس طرح کے طریقے سے آپ کے قدم کو چومنے میں بھی اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. تو آقا مسکرائے فرمایا جبریل تم نے جنت کے حسن و جمال کو دیکھا ہے, تم نے سدرۃ المنتہا بھی دیکھا ہے, جنت کی کیاریوں کو دیکھا ہے,
جنت کے حور و غلمان کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، آدم تا عیسیٰ بڑے بڑے پیغمبروں کو دیکھا ہے، آپ نے نوح علیہ السلام کو ملاح بنتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طور پر اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت جو ہے وہ آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلتے دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، پورے تم نے نظارے دیکھے ہیں، بتاؤ ان میں حسن و کمال زیادہ ہے یا میرے تلووں میں کچھ حسن و جمال ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا آفا کہا گردید عام میرے پتا وردید عام بسیار خوبا دید عام لیکن تو چیزیں دیگرے، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے زمین و آسمان کے سارے ساتوں طبقات کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو آپ کے تلووں میں حسن و جمال ہے میں نے کسی چیز میں ایسا حسن و جمال نہیں پایا ہے۔ اب آپ دیکھیے جبریل کا عقیدہ ہے کہ نبی بے مثل و بے مثال ہیں۔ جبریل کا عقیدہ ہے کہ نبی بے مثل و بے مثال ہیں، نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو نبی کے علم کو تولنے میں لگے ہیں؟ ارے نبی کا مرتبہ دیکھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، اور نبی کا مرتبہ دیکھنا ہے تو معراج کے قصہ پڑھو تو واضح ہو جائے گا۔ جبریل لے کے گئے حتیم کعبہ، آپ تشریف لے چلیے، اور وہاں جا کر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا، اور اس کے بعد آب زمزم سے دھلا گیا، دھلنے کے بعد پھر دل مبارک کو سینے کے اندر رکھا گیا۔ آپ کا دل کاٹ کے نکال دیا جائے تو آپ زندہ رہیں گے؟ اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو آدمی جو ہے ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن آقا کا قلب جگر جو ہے سینہ چاک کر کے دل کو نکالا گیا تو گویا کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، سارے انسان تو دل کی حرکت کے اوپر ان کی زندگی موقوف ہے، لیکن میری زندگی دل کی حرکت کے اوپر بھی موقوف نہیں ہے۔ اگر کاٹ کے نکال دیا جائے تب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ بہرحال وہ نکالا گیا، اس کے بعد پھر رکھ دیا گیا قلب کے اندر، اور اس کو جو ہے وہ صحیح کر دیا گیا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، ولا وجعین ولا دمین۔ آقا فرماتے ہیں مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی اور ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ اب یہاں سے ایک عقیدہ بریلیوں کا واضح ہوتا ہے کہ نبی نور بھی ہیں اور نبی بشر بھی ہیں، اس لیے کہ آپ کا سینے قلب مبارک چیرا گیا، سینہ چیرا گیا اور تکلیف نہیں ہوئی، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ نور کو چیرا جائے تو خون کہاں سے نکلے گا؟ نبی نور بھی ہیں اور نبی بشر بھی ہیں۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو نبی کو نور نہ مانے وہ بھی کافر۔ وہ نوری بشر ہیں۔ ہاں ایک جملہ آپ سنیے، فرماتے ہیں کہ نبی نور بھی ہیں اور نبی بشر بھی ہیں۔ جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو نبی نور ہوتے ہیں، اور جب اپنی امت کو کچھ دینا ہوتا ہے تو نبی بشر ہوتے ہیں۔ ان کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ مسلمانوں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی عزت و شرافت بخشی ہے، اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی شفاعت ہم لوگوں کے لیے کافی ہے، ان کا دامن ہم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ان سے محبت رکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت رضوان کو حکم ہوا رضوان ایک تشت لے جاؤ اور ایک سراہی میں جنت کا پانی لے جاؤ، جبریل سے کہو میرے نبی کو غسل دے۔ جبریل کی بارگاہ میں سراہی پیش کی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے ہیں، اور رضوان جو جنت کے داروغہ ہیں وہ تشت لیے ہیں، ایک ایک قطرہ تشت میں لے رہے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا اے جنت کے داروغہ، یہ پانی نبی کے غسل کا غسالہ ہے، بدن سے نکلا ہوا قطرہ ہے، یہ تشت میں لے رہے ہو؟
آپ نے فرمایا اے فرشتوں یہ تشت میں پانی اس لیے لیا جا رہا ہے، غسالہ اس لیے لیا جا رہا ہے، یہ لے جا کر جنت میں چھڑکا جائے گا تو حور و غلمان کے حسن و جمال میں چار چاند لگ جائیں گے، جنت اور حسین و جمیل بن کے تیار ہو جائے گی۔ یہ نبی کا مرتبہ۔ مسلمانوں تو نبی کو غسل دیا گیا، اس کے بعد جنتی لباس پہنایا گیا، اس کے بعد ایک امامہ رکھا گیا۔ اب امامہ کی تعریف کریں گے تو کافی وقت چاہیے۔ کب تیار کیا گیا تھا، کن کن لوگوں نے تیار کیا تھا؟ 70,000 سال یہ امامہ تیار ہوا تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے مل کر تیار کیا تھا، اور اس امامے کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا گیا تھا۔ آج وہ امامہ لا کے سر مبارک پر رکھا جا رہا ہے، رکھا گیا امامہ۔ اس کے بعد براق لایا گیا، براق کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس کے بعد جب آقا براق کے قریب گئے تو براق نے شوخی کی، وہ مچلنے لگا، تو جبریل نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا، اے براق ساری کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جو نبی کی برابری کر سکے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں جو تمہاری پشت پر سوار ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، خبردار خبردار۔ وہ سمٹ گیا، وہ ڈر گیا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور اس کے بعد براق چلا۔ براق 70,000 فرشتے ساتھ میں ہیں، جبریل امین مہار پکڑے ہوئے ہیں، براق بھی نور، فرشتے بھی نور، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور، سب نور ہی نور ہے۔ آقا چلے اور اتنی رفتار ہے براق کی، ایک قدم جہاں پر نگاہ پڑے وہاں پہ پڑتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ بتائیے ذرا، کار میں آپ چلتے ہیں، کار کا اگلا والا شیشہ آپ کھول دیجئے، ہٹا دیجئے، اور پھر 40 کی اسپیڈ سے چلیں تو چہرہ جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائے گا، براہ راست ہوا لگے گی، اور اتنی تیز براق چل رہا ہے۔ اور تاریخ میں آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے، یہ اتنی تیز رفتار چل رہا تھا لیکن آقا کا امامہ شریف کا ایک پلو بھی ہل نہیں رہا تھا، بالکل ہل نہیں رہا تھا۔ آپ چلے جا رہے تھے، جبریل امین ساتھ میں ہیں۔ اب پوری جو ہے تفصیلی بیان کریں گے تو وقت چاہیے ہے۔ بہرحال آپ یوں سمجھیں، یہاں نماز پڑھی گئی، وہاں پڑھی گئی، وہاں 2 رکعت پڑھ لیجئے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ کوہ طور ہے، یہ ماء الحم ہے، یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر۔ پھر اس کے بعد پہنچے بیت المقدس، بیت المقدس پہنچے۔ آپ دیکھیے مولوی لقی صاحب نے یہ جو ہے انتظام کیا اتنا، تو پوسٹر چھپوایا، موبائل پر پوسٹر شائع کیا گیا کہ فلاں فلاں صاحب بلائے جا رہے ہیں، مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں، مولانا ساجد صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، یہ شاعر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ فلاں تاریخ کو 17 تاریخ کو، اور 17 تاریخ ہوگی انگریزی، اور جو ہے رجب المرجب کی جو ہے 25 تاریخ ہوگی۔ اس تاریخ میں آپ کو کہاں آنا ہے، کیا نام ہے، مہریہ پہنچنا ہے۔ جگہ بھی بتائی گئی، وقت بھی بتایا گیا، ٹائم بھی بتایا گیا، عشاء کے بعد سے اس کے بعد جو ہے میلاد شریف شروع ہوگی، ٹائم بتایا گیا، فلاں فلاں آ رہے ہیں، اعلان کیا گیا، پہلے سے بتایا گیا، تب جا کر اتنے لوگ اکٹھا ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے مدینہ منورہ سے، جو ہے وہ حرم پاک سے آپ کی سواری نکلی مکہ معظمہ سے اور چلی جا رہی ہے۔ نہ کوئی پوسٹر چھپایا گیا، نہ کوئی اشتہار چھپایا گیا، نہ کوئی اعلان کیا گیا، لیکن آدم تا عیسیٰ بڑے بڑے سارے پیغمبر جتنے حکومت پہلے کر چکے تھے سب کے سب بیت المقدس میں حاضر ہیں۔ آدم علیہ السلام چلے اپنی قبر سے، نوح علیہ السلام چلے اپنی قبر سے، اے لوگوں نبیوں اٹھو، آج اب لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً چلو بیت المقدس چلو، مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔
مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں، سارے کے سارے آ گئے، سب حاضر ہیں۔ اب بتاؤ، سب کے سب آئے، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے۔ جب سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، زندہ تھے تو چل کر بیت المقدس میں آئے ہیں، تو سارے نبی جب زندہ ہیں تو نبیوں کا امام کیسے مر سکتا ہے؟ سارے نبی زندہ ہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ ہم رات میں یہاں مہریہ میں رک جائیں، فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے، خدا نہ خواستہ نہ قضا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہیں رات میں جگہ ہو قضا ہو گئی، مولانا صاحب برہم ہو گئے، صاحب آپ بتائیے فجر کی نماز قضا کر دیے، تو ہم نے کہا صاحب قضا کہاں ہو گئی، میں نے تو خواب میں پڑھ لیا، تو یہ مانیں گے خواب میں نماز ادا کر لی ہے؟ مانیں گے؟ خواب میں نماز یہ کیسی نماز ہے؟ نماز تو جسم کے ساتھ آئیے مسجد میں، وضو کیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھیے۔ ارے خواب کی بات ہوتی، نبی کو خواب میں معراج ہوئی ہے تو کون مانے گا؟ نماز کیسے پڑھائی ہے؟ پتا چلا کہ سارے نبی جسم کے ساتھ حاضر ہیں اور نبی کا جسم اقدس حاضر ہے، تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے، خواب میں نہیں بلکہ جسمانی طور پہ نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز ہی بتا رہی ہے کہ نبی کو جسمانی معراج ہوئی ہے۔ کہیں خواب میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں۔ چلے اب وہاں سے براق کو چھوڑا، اب ایک سیڑھی لائی گئی، تو ایک سیڑھی جب لائی گئی تو آقا کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا، حضور یا رسول اللہ سیڑھی پہ چلیے، پہلا قدم رکھا تو پہلا آسمان، دوسرا قدم رکھا تو دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پہنچے۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، تو جب آگے چلنا ہوا تو جبریل امی ٹھہر گئے، رک گئے۔ آقا نے فرمایا، جبریل ابھی تک تو ساتھ ساتھ تھے، اب رک کیوں گئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال کے بھی برابر آگے بڑھ گیا، یا اللہ یا رسول اللہ یہ میری آخری حد ہے، یہ میری آخری انتہا ہے، اگر بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میں اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ مسجد نبوی ہے، آقا نے فرمایا، جبریل تمہاری حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں اپنی حقیقت دکھاؤں تو یہاں دکھا نہیں سکتا، اللہ نے 600 پر ہم کو عطا فرمائے ہیں، اگر میں پورے کھول دوں 600 پر تو یہ دنیا میں سما نہیں سکتے، اگر میری حقیقت دیکھنا ہے تو آپ سدرہ پر تشریف لے چلیے۔ آقا نے دامن جبریل پکڑا اور فرمایا، جبریل ایک مرتبہ میں نے تم سے کہا تھا مسجد نبوی میں اپنی حقیقت دکھاؤ، تم نے کہا تھا کہ اگر میری حقیقت دیکھنا ہے تو سدرہ پر چلیے، 600 پر کھول دوں، دنیا میں سما نہیں سکتے، تو جبریل آج سدرہ بھی ہے، تم بھی ہو اور میں بھی موجود ہوں، دکھاؤ اپنی حقیقت۔ تو جبریل نے اپنے پورے 600 پر کھول دیے، آقا نے ایک ایک پر کا مشاہدہ فرمایا، پھر جبریل کو سمٹنے کا حکم ہوا، پروں کو سمیٹ لیا، تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی حقیقت بتائیے، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، جبریل تمہاری حقیقت یہ ہے جو میں نے دیکھ لی، اور میری اگر حقیقت دیکھنا ہے تو اس سدرہ کے آگے چلو، آؤ میرے ساتھ میں، میری حقیقت اگر دیکھنا ہے۔ اسی لیے سنی کہا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یہ آقا کی معراج نہیں ہے، جب آپ چلے اور جبریل نے جگایا تو جبریل کی معراج، براق پر بیٹھے تو براق کی معراج، اور جب بیت المقدس پہنچے تمام نبیوں کو کی امامت فرمائی، تمام نبیوں کی معراج، اور جب سدرہ پر پہنچے تو سدرہ کے فرشتوں کی معراج، سدرہ کی معراج، یہ سب کی معراج ہوتی جا رہی ہے۔ نبی کو تو یہ مرتبے پہلے سے ہی اللہ نے عطا فرما دیے، تو نبی کی معراج کیا ہے؟ نبی کی معراج
معراج کیا ہے؟ تمام امتیوں کی معراج، نبی اللہ کا دیدار کرنے گئے تو نماز لے کر آئے، تو یہ ہماری معراج، آپ کی معراج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ قریب ہوتے چلے گئے، قریب ہوتے چلے گئے، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو گئی کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت دکھلانا تھا اللہ کو اپنے محبوب کی۔ معراج تو ہم سب کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اپنے پاس، پھر آقا فرماتے میں اکیلا چلا، جبریل ٹھہر گئے، رک گئے، میں آگے بڑھا تو ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا۔ آگے قرآن فرما رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آگے بڑھا تو اکیلا، تنہائی کی وجہ سے کچھ تنہائی محسوس ہوئی تو آواز اللہ کی تھی، کہنے والا، پکارنے والا پروردگار عالم تھا، لیکن آواز سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی۔ صدیق اکبر نے کی آواز میں اللہ فرما رہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اے محبوب چلے آئیے، ثم دنا فتدلی پر فائز ہوئے، پھر آپ قاب قوسین، اتنا قریب پہنچے کہ اللہ کا دیدار آپ نے فرمایا، 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب پہنچے۔ اور قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے، قرآن نے تعریف کی ہے، ما زاغ البصر، اللہ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے بیداری میں آقا نے دیکھ کیا ہے، اور یہ قرآن نے تعریف کی ہے، ما زاغ البصر، بے شک اے محبوب آپ نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آنکھ نہ ادھر جو ہے بہکی، نہ نظر ادھر بہکی، نہ حد سے آگے بڑھی، بس دیدار خداوندی میں محو ہو گئی۔ بے شک آپ نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر کے پھر وہاں سے واپس تشریف لائے اور نمازیں دی گئیں، نمازیں اللہ نے عطا فرمائیں، 50 وقت کی نماز لے کر آئے تو موسیٰ کلیم اللہ ملے، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ زیادہ ہے، آپ واپس جائیے، 9 بار آئے گئے، پھر اس کے بعد نمازیں کم کراتے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب 50 نمازیں میں نے دی ہیں، لیکن ثواب آپ کی امت 5 وقت کی پڑھے گی اور ثواب میں 50 وقت کا دوں گا۔ تو آپ یاد رکھیے مسلمانوں، نماز کو قضا نہیں کرنا، اگر سنی ہو تو نماز قائم کرو۔ آپ کمزور نہیں ہیں، سنی کمزور نہیں ہوتا، سنی بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سنت کا ماننے والا ہے، سنت کبھی کمزور نہیں۔ ہاں حدیث کو تو کبھی کبھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن سنت کوئی ضعیف نہیں ہوتی۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب نبی اتنے پاورفل ہیں تو ان کی سنت بھی پاورفل ہے، اور سنت کو ماننے والا سنی بھی پاورفل مانا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو اور معراج کے اوپر یقین کامل رکھو کہ اللہ کی ذات لے جانے والی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور اپنا دیدار کرایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے ہیں، اس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ مسلمانوں، نیکیاں کرو، برائیوں سے ڈرو، نمازوں کی پابندی کرو، توبہ کرتے رہو، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، لیکن نبی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پاوے۔ نبی کے دامن سے لگے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی و کامرانی ہے، یہاں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی، میدان محشر میں بھی عزت ملے گی۔ قبر کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہماری طرح بشر ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو فرشتہ پوچھے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں، بتائیے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اب وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ کیا جواب دیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے سنیوں کو بتایا ہے کہ اے لوگو، جب فرشتے قبر میں پوچھیں کہ نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے تو یہ شعر پڑھ دینا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
نے امام احمد رضا کو پیدا کر کے ہم سنیوں کی جان میں ایک قوت و طاقت پھونک دی ہے۔ ہمیشہ جو چراغ سنیوں کے سینے میں اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت رسول کا جلا دیا ہے، دنیا کی تمام آندھیاں چل جائیں لیکن یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اعلیٰ حضرت سے عشق و محبت رکھو، مفتی اعظم ہند سے محبت رکھو اور تاج الشریعہ سے محبت رکھو، ان بزرگوں کا دامن تھامے رہو، انشاءاللہ تعالی کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوگے، قبر میں ناکام نہیں ہوگے، میدان محشر میں بھی ناکامی نہیں ملے گی۔ یہ دامن، ان بزرگوں کا دامن میدان محشر میں نبی کی مزمل والی چادر میں لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو۔ وہ شعر جو میں نے پڑھا تھا، ڈرنا نہیں کہ ڈر تھا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، پتہ نہیں یہاں ہمارا سزا مل جائے یا وہاں سزا ملے، دی ان کی رحمت نے صدا، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی رحمت پکار رہی ہے، اے میرے امتیوں ڈرنا نہیں، اے میرے امتیوں گھبرانا نہیں، بس شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے کیے رہو، ہماری رحمت آگے بڑھ کے آپ کو میدان محشر میں اپنے گود میں لے لے گی، اپنی مزمل والی چادر میں چھپا لے گی، اور جب تک تمہاری شفاعت نہیں ہو جائے گی نبی کی رحمت آپ کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولوی صاحب کی جو مرحومہ ہیں، اہلیہ محترمہ جو انتقال کر گئی ہیں، یا اللہ جو یہاں پڑھا گیا، قرآن پڑھا گیا، حدیثیں پڑھی گئیں اور جو نعت منقبت پڑھی گئی ہیں، جو کچھ اس میلاد پاک میں ذکر و خیر ہوا ہے، یا اللہ اس پورے ذکر خیر کا ثواب مرحومہ کی قبر میں عطا فرما، مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، مرحومہ کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے دانستان نادانستان، بچپن سے لے کے اب تک مرنے تک جتنے گناہ کیے ہیں، یا اللہ یہ شب معراج ہے، آج یہ معراج کی گھڑیاں جا رہی ہیں، معراج کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، یا اللہ اس ماحول میں ہم تیرے سامنے اپنے دست دراز کر رہے ہیں، یا اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کیے ہوئے ہیں، یا اللہ جتنے یہاں پر آئے ہیں، ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، جتنے علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام تشریف لائے ہیں، ان سب کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو، اور مولوی صاحب کی مرحومہ اہلیہ محترمہ اور ان کے والد اور والدہ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، تا حد نگاہ کشادہ فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں نے آپ کا وقت اس لیے لیا زیادہ کہ اتنی دور سے چل کے آیا، اور مولانا ساجد صاحب نے حکم دیا تھا کہ آنا، کئی بار تو انہوں نے فون کیا ہے، اور مسلمان وعدے کا پابند ہوتا ہے، وعدہ کر لیا تو پھر نبھانا ہے، سر رہے یا کٹے لیکن وعدہ وعدہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے اپنا وعدہ نبھایا کہ ہم کربلا کی سرزمین پر جائیں گے، جانتے تھے کہ ہماری شہادت کا جام وہاں تیار ہے، لیکن خطوط آئے ہیں، میں نے وعدہ کر لیا ہے، تو اب امام حسین کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ کیا تو انشاءاللہ حاضر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو سلامت رکھے، مولوی صاحب کو سلامت رکھے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، علم دین سے مالا مال فرمائے، ان کی پرورش خوب قاعدے کے ساتھ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو کہنے سننے میں غلطیاں ہو گئی ہوں، آپ سب کو گواہ بنا کر ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ سب کا بیٹھنا، ہم سب کا سنانا، آپ سب کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما دی۔